سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان آیات کو بورڈ پر دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری زندگی گواہ ہے کہ ہم مختلف مقامات پر ایک دوسرے سے مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن ہم زندگی میں قرآن کے اوپر مشورے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ کا کلام ہے۔ میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی اسی قرآن کے اندر ہے۔ پورا دین قرآن ہے۔ اللہ کی آخری کتاب یہی کتاب ہے۔ یہ سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں سے کہا جائے آؤ قرآن پہ بیٹھے ہیں، غور کریں، تو یہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مقدس کلام ہے، اس کلام کو جتنا الماری میں بند رکھا جائے اتنا یہ محفوظ ہی رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جگہ بابرکت رہے گی، جبکہ رب نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ میرے قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تم تدبر و تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، تو قرآن مجید کے اوپر تدبر تفکر کے لیے پہلا زینہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم الفاظ کو نہیں سمجھیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا تدبر تفکر کس چیز کا نام ہے، ریسرچ کس کا نام ہے۔ میں نے یہاں پہ ایزی وے ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن، یعنی بڑا آسان طریقہ قرآن کو سمجھنے کا یہی ہے کہ آپ قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت کو قبول کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سورۃ المطففین کی یہ آیات سمجھنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل و دماغ میں محفوظ فرما دے، اور سمجھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو یہ پیغام سنانے کی جرت اور ہمت عطا فرما دے۔ تو آپ نے وقت دینا ہے جی، آپ نے فکر و سوچ کو یہاں سے باہر نہیں لے جانی ہے، آپ نے آج وقت قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، آپ نے نظر و فکر قربان کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے کلام کے لیے۔ تو میرا ساتھ دیں گے آپ؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کو۔ اس کا ٹائٹل ہے المطففین، کم تولنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ انگریزی میں ہے ڈی فراڈنگ۔ تو فراڈ کہاں کہاں ہوتا ہے، لوگ کس کس جگہوں پہ کرتے ہیں، یہ صورت آپ کو پورے طریقے سے کیا کر دے گی؟ کلیئر کرے گی کہ انسان کہاں کہاں فراڈ کرتا ہے، کہاں کہاں ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کہاں دوسروں سے اپنی طرف مال کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کی جیبوں پر کس طرح یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس صورت کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب جب صورت کا اختتام ہوگا تو اس کا جو آخری خلاصہ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم ابتدائی آیات کو دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے۔ ویل کہتے ہیں، ویل ویل کہتے ہیں بربادی، تباہی، ہلاکت کو کہتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ بڑا واویلا کرتا ہے۔
وہ وویلا کب کرتا ہے؟ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو وہ پھر وویلا کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، اپنے ہاتھ چباتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وائلن، بربادی ہے، تباہی ہے۔ یہ قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہے، وائلن تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، للمطففین۔ اب یہ ترجمے کو دیکھیں گے، لام علادہ ہے، ال علادہ ہے، میم علادہ ہے، تففا علادہ ہے۔ اصل جو لفظ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ یہ ہے۔ روٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا 3 حروف پہ ہوگا، یہ باقی جو ہے لنک ہے کے ساتھ۔ مثلا لام زیر لے کے معنی لیے، جس طرح آپ کہتے ہیں کے لیے۔ ال کے معنی انگریزی میں وہی ہے، آل یا دی کے لیے۔ میم جو ہے جس طرح آپ کہتے ہیں مجرم، جرم کرنے والا، لیکن جب آپ یا نون لگاتے ہیں مجرمین تو کیا ہوتے ہیں؟ جرم کرنے والے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ کرنے والے۔ اور تففا کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اب لفظ کلیئر ہو گیا آپ کو۔ یہ متففین میں جو پورا لفظ ہے للمتففین، لام زیر لے کا علادہ ترجمہ ہے، ال کا علادہ ترجمہ ہے، میم کا علادہ ترجمہ ہے، یا نون کا علادہ ترجمہ ہے۔ تو یہ قانون کو سمجھیں کہ جس لفظ کے آخر میں واو نون آ جائے اور جس لفظ کے آخر میں یا نون آ جائے اور جس لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے، اس طرح کے الفاظ جب یہ آخر میں آ جائے تو آپ اردو میں جس طرح کہتے ہیں ہوں گے، تو یہ جمع مذکر کے لیے ہوگا۔ کس کے لیے آئیں گے؟ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس لفظ کے آخر میں واو نون نہ ہو، یا نون نہ ہو، واو الف نہ ہو۔ یہ میتھڈ تو آپ کو یاد ہو گیا، اور میرا خیال قادری صاحب نے بہت بتایا ہوگا آپ کو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو زبانی یاد رکھنے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے یہ واو الف آ گیا نا، یہ واو، یہ دیکھو آ گیا، یا نون آ گیا، یہ آ گیا، واو نون آ گیا، یہ آ گیا ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ جب کسی لفظ کے آخر میں یہ دیکھ لیں گے تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ جاتے ہیں، جائیں گے، کریں گے، ہاں اس طرح کا ہوگا۔ اچھا جی آگے دیکھیں، الذین، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اب اللہ بتاتا ہے کون ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں، اذا جب اکتالو، اکتلا کہتے ہیں ناپ تول کر کے لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول کر لیتے ہیں۔ یہ واو الف کے معنی کو ہوتا ہے ہیں، ٹھیک ہے۔ النا سے، لوگوں سے، جب کوئی چیز ناپ تول کر لیتے ہیں، یستوفون، یہ لفظ ہے۔ اب اس کو لفظ کو دیکھیں آپ، یا سب سے پہلے یا آ گیا، سین اور تا علادہ لفظ ہے، واو فا یا علادہ لفظ ہے۔ اس میں یا جو ہے واو کے اندر وہ کر دیا، ضم کر دیا، اور یہ آگے جو ہے واو نہیں، یہ 6 حرفی ہے۔ یہ وفا، یہ جب آپ وفائی کو اس طرح لکھیں گے نا روٹ ورڈ میں تو بعض اوقات یہ وفائی ہوگا، یہ وفا ہوگا، یہ وفاؤ بھی ہوگا، اور بعض اوقات جب وفا ہوگا تو یہ
یہ بھی ہوگا. یہ کیا لفظ ہے؟ وفات. اسی لفظ سے ہے. تو یا کے معنی دیکھیں. آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ؟ کسی کو نظر نہیں ہے تو آگے آ جائیں. آ رہے. یا کے معنی یہ لوگ، سین اور تا جو ہے لینے کو کہتے ہیں حاصل کرنا. لیتے ہیں، یہ لیتے، حاصل کرتے ہیں. وفا کے معنی پورا پورا. اور واو نون کیا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اگر آپ تھوڑا سا دھیان کریں گے تو بڑا آسان ہے. جب یہ لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں، لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، کام پہ کسی کو لگایا تو اس سے پورا پورا کیا کرتے؟ ہاں، اس کو 1 منٹ کے لیے. لیکن جب اجرت دینے پہ آ جائے تو کل آ جانا، دوسرے دن آ جانا. تو یہ غلامی کی سب سے بڑی جو معاشرے میں پائی جاتی ہے. اس پر زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ وفات کو دیکھتے ہیں نا. وفات کسے کہتے ہیں؟ وفات کے معنی کیا ہے؟ وفات کے معنی پورا پورا لینا. یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پورا پورا لے لیا. اس کے ذہن میں جو کچھ تھا، اس کے دل و دماغ میں کچھ ہے، جو اس نے عمل کیا ہے، پورا ریکارڈڈ سامان کے ساتھ اس کو کیا کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو صحیح کریں اپنی نا. وفات. ورنہ ہم تو کہتے ہیں وفات ہو گئے. وفات اس کا نام نہیں ہے. موت ایک لدا، وفات ایک لدا. وفات کے معنی اللہ پورا پورا لیتا ہے. تو اس کا اندر ہے یس توفون، تو ایک لفظ نہیں ہے. اب دوسرا میتھڈ دیکھیں. کسی لفظ کے شروع میں، یہ تو آخر میں تھے نا، آخر والے. اب اگر شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے، الف آ جائے، نون آ جائے، تو آپ اس جملے کا جس سے یہ شروع ہوگا تو آپ نے حال میں اور مستقبل میں ترجمہ کرنا ہوگا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بات جو کرتا ہے نا، حال والوں سے کرتا ہے اور آگے آنے والے سے بات کرتا ہے. وہ جو پیچھے چلے گئے نا، ان کا وہ تو چلے گئے. اب آپ سے ہی سوال ہوگا. مجھ سے شعیب علیہ السلام کے زمانے کا سوال نہیں ہوگا. مجھ سے آج آپ کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے ان کے ساتھ لین دین کیا کیا تھا، کاروبار کیسے کیا تھا. تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو صیغہ استعمال کرے گا وہ کون سا کرے گا؟ حال کا اور مستقبل کا. تو اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں، یہ پورا پورا لیتے ہیں اور پورا پورا کل بھی لیں گے. سمجھ آئی بات؟ آگے وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب کالو ناپ کر، تول کر دیتے ہیں، ہم یہ لوگ، او یا وزن کر کے دیتے ہیں، یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، دیتے وقت کیا کرتے ہیں؟ نقصان کر کے دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں. یخسرون یہ کے معنی یہ، خسارہ کے معنی کم کر کے، اور دیتے ہیں کیا ہو گیا؟ یہ ہیں ادھر آ گیا. دیکھ، یا دیں گے دونوں زبانوں میں. جب اس کی باری آتی ہے، یہ کسی کو
تول کر دیں یا ناپ کر کے دیں تو یہ کیا کرتے ہیں، اس میں کیا کریں گے؟ خسارہ کریں گے، نقصان کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی فروٹ بیچتا ہے تو فروٹ میں کچھ تو صحیح ہوں گے اور دو چار جو ہے اس میں کیا کر دیں گے، پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ یا اگر فرض کیا اس نے نیچے میگنیٹ لگا دیا بیلنس کے نیچے تو آپ کو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو اس کو پتا ہے اور اس رب کو پتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انسان کی یہ سب سے بڑی خباثت ہے کہ یہ دوسروں کو جب دینے لگتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ ڈنڈی مارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی